ابھی صدر پاکستان وہ پارلیمانی سال کا بھی آغاز ہو گیا, صدر مملکت نے پارلیمان سے خطاب بھی کر لیا, وہ اس سے پہلے گڑی خدا بخش میں بھی کہہ چکے, اور اب یہ پیپلز پارٹی کا سربراہ نہیں کہہ رہا, یہ پاکستان کا صدر مملکت کہہ رہا ہے کہ ساری پارٹیاں آئیں, مل کے بیٹھیں, بات کریں. تو آپ کو یہ ایک اہم منصب پر بیٹھے ہوئے شخص کی اہم پیشکش لگتی ہے جس سے فائدہ اڑانا چاہیے پی ٹی آئی کو, یا ایسی گپ لگتی ہے ایک؟ وسیم بھائی ود آل ڈیو ریسپیکٹ, ایک تو آج جو کچھ پارلیمنٹ میں ہوا وہ آپ کے سامنے ہے, لیکن دوسری بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں جی, آئی ایم ویری کلیئر آن اٹ. ہم بہت سارے معاملات کے اندر ہم پیپلز پارٹی سے بہت اچھے اور مناسب رویے کی توقع کر رہے تھے, کیونکہ بہرحال پیپلز پارٹی کلیمنٹ بھی رہی ہے, اور ماضی میں پیپلز پارٹی کے کچھ اقدامات ایسے تھے جو جنہیں آپ جمہوری اقدامات کہتے تھے. صحیح ہے. لیکن اس معاملے کے اوپر جس طرح آن ورڈ یہ سارا کچھ ہوا, جس طریقے سے الیکشن کو ریگڈ کیا گیا, جس طریقے سے ریزرو سیٹوں کے اوپر پیپلز پارٹی کلیمنٹ بن کے چلی گئی, حالانکہ اس بات پر تو تمام وکلاء کمیونٹی کا اتفاق رائے ہے کہ بھئی اگر وہ سیٹیں ہمیں نہیں بھی ملتی تو وہ خیرات کے طور پر کم از کم انہیں تقسیم نہیں ہو سکتی, لیکن پیپلز پارٹی اپنا حصہ لینے کے لیے وہاں پر بھی پہنچ گئی. پھر جس طریقے سے آصفہ بھٹو صاحبہ ابھی ریسنٹلی جیت کے آئیں اور ان کے مقابلے پہ جو امیدوار ہیں انہیں کڈنیپ کر لیا گیا, تو ہم پیپلز پارٹی سے اس سے بہت بہتر اور مناسب رویے کی توقع کر رہے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ صاحب نے یہ جو آفر دیا ہے یہ خالی ایک الفاظ ہیں, اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر کوئی حقیقت ہوتی تو وہ پریکٹیکل شیپ کے اندر ہمارے سامنے آتی, کوئی کمیٹی بناتے, وہ بیٹھتی, ہماری بات سنتی, ریزرو سیٹوں کے اوپر ہمارے تحفظات سنتی, پھر فارم 45 اور 47 کے اوپر ہمارے تحفظات سنتی. اور میں تو اس بات کے اوپر بھی ایگریڈ ہوں کہ چلیں ٹھیک ہے جی, آپ نے کوئی جوڈیشل کمیشن یہ چیزیں بعد میں بنانی ہیں, ہمارے پاس جو فارم 47 اور 45 موجود ہیں, جو چینجز لائی گئی ہیں, آپ اپنی ایک پارلیمانی کمیٹی بٹھا دیں, ہم اس کے سامنے وہ ایویڈنسز رکھ دیتے ہیں. کوئی اس قسم کی کاوش بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے نہیں کی گئی. تو اٹ واز ہرٹنگ ایز ویل کہ محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد پیپلز پارٹی کی وہ ڈیموکریٹک روایات جو کلیم کرتے تھے بلاول صاحب اور جو محترم زرداری صاحب, وہ اس طرح نہیں سامنے آ سکیں جس طرح آنی چاہیے تھیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کی اس صلح کی آفر کے اندر یا ٹیبل پہ بیٹھنے کی آفر کے اندر کسی قسم کی کوئی سچائی ہے یا صداقت ہے. اور آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ اگین جس طرح میں نے کہا پریکٹیکل اسپیکنگ, اور آپ نے پریکٹیکل اسپیکنگ کی جواب دیا مخصوص نشستوں سے متعلق, ظاہر ہے آپ کا موقف اس کے علاوہ ہے, آپ کی خواہش اس کے علاوہ ہے, لیکن آپ نے کہا عملاً نظر نہیں آ رہا کہ سیٹیں دیں گے. اسی طریقے سے پریکٹیکل اسپیکنگ آپ کو عملاً نظر نہیں آ رہا کہ کوئی بھی ایسا ماحول بنے گا ملک میں مستقبل قریب میں جب پی ٹی آئی کے لیے کوئی بات چیت کا, کچھ نرمی کا, کچھ وسعت قلبی کا مظاہرہ ہو. فی الحال ذرا معاملات تنگی نظر آتے ہیں آپ کو؟ جی وسیم بھائی, مجھے فی الحال تنگی نظر آتے ہیں. مجھے آنیسٹلی ابھی تک وسیم بھائی اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ 9 مئی جس کی ہم تمام لوگ مذمت کر چکے ہوئے ہیں, میں اپنے تئیں اس بات کی آفر بارہا کر چکا ہوں کہ بھائی جان آپ میرا ملٹری ٹرائل کریں, I am the only person in پاکستان جسے اس ملٹری ٹرائل پر کوئی تحفظات نہیں ہے. لیکن اگر میں گلٹی نہیں ہوں, اگر میں گلٹی ہوں تو مجھے سزا ملنی چاہیے وسیم بھائی. I am clear on it. ہم تو خود مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھائی جان 9 مئی کو انویسٹیگیٹ کریں. اگر ہم میں سے کوئی گلٹی ہے تو میں نے اپنے تئیں 1 سٹیپ اہڈ جاتے ہوئے کہا کہ مجھے ملٹری کورٹ سے سزا دیں, میں وہ سزا لینے کے لیے تیار ہوں. میں آج آپ کے پروگرام کے اندر کہہ رہا ہوں. لیکن اگر ہم نے کچھ کیا نہیں ہے تو میری سمجھ سے بالا ہے کہ ہمیں کس چیز کی سزا دی جا رہی. اختلاف رائے ہمارا ہے, لیکن اس اختلاف رائے کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم ادارے کے خلاف ہیں, ہم فوج کے خلاف ہیں, کیونکہ ہم واضح طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بقا کے لیے پاکستان کی فوج کا ہونا اور مضبوط ہونا اور عوام کے اندر اس کی روٹس ہونا از حد ضروری ہے. ہم ہمیشہ یہ بات کرتے رہے ہیں. میں مر سکتا ہوں, میں یہ نہیں سوچ سکتا کہ میں کسی فوجی جوان, کسی شہید کے مجسمے کو آگ لگاؤں یا میں کسی کے پوسٹر کو جلاؤں, اس لیے کہ میرے گھر میں اگر آپ میرے ڈرائنگ روم کے اندر ہیں, میرے گھر کے ڈرائنگ روم کے اندر 22 شہداء کی تصویریں لگی ہوئی ہیں وسیم بھائی, مجھے اس چیز کی سزا کیوں ملتی ہے؟ تو میں آنیسٹلی سپیکنگ, تو آپ نے اپنے حوالے سے یہ بات کر دی, اور جنہوں نے کیا ہے, مثلا جس نے واقعی مجسمہ توڑا ہے, جس نے واقعی جلایا وغیرہ کیا ہے, اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ سزا ملنی چاہیے سر. اگر میں نے بھی کیا ہے, میرے حوالے سے بھی کوئی ثبوت ہے جس ایف آئی آر میں نامزد ہوں, مجھے بھی سزا ملنی چاہیے. جس بھی کسی آدمی نے یہ حرکت کی اس کو سزا ملنی چاہیے. ملٹری کورٹ میں ہو یا کسی میں بھی ہو. سر جی میں اس ایچی بیچی میں جاتا ہی نہیں ہوں وسیم بھائی. ملٹری کورٹ میں ویسے پرنسپلی ڈیموکریٹک شہری ہونے کی حیثیت سے میں نے پشین میں بھی کھڑے ہو کے ملٹری کورٹس کو ڈینائی کیا اور میں نے اس سے اپوز کیا. میں نے چمن میں کھڑے ہو کے بھی اسے اپوز کیا. یہ میری جماعت کی پالیسی بھی ہے.
اپنی ذات کی حد تک میں ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے لیے اپنے آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں. باقی آپ کے پاس سول کورٹس موجود ہیں, اگر کسی نے ایسا کبھی فیل کیا اسے ATC میں پیش کریں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, چونکہ سوال یہاں سے میرا شروع ہوا تھا کہ آپ کو لگتا ہے مستقبل قریب میں کہ عملاً کوئی صورت نکلے گی PTI کے لیے نرمی کی, تو آپ نے اس کے تناظر میں سب کچھ کہا, لیکن آپ کا خیال یہ ہے کہ ایسا ہونا چاہیے لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آتا, ایسے ہی ہے, صحیح سمجھ رہا ہوں میں؟ جی فی الحال مجھے ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا وسیم بھائی, آنیسٹلی اسپیکنگ. اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو دیکھیں میں آپ کو وسیم بھائی ایک بات بتاتا ہوں, ہم 1 اسٹیپ ہیڈ گئے اور دیٹ کریڈٹ گوز ٹو عمران خان. جب ریگنگ ہو گئی, ہماری 90+ سیٹس آ گئیں, ہماری 75+ سیٹس کے اوپر فارم 47 کے ذریعے رزلٹ چینج کیا گیا, تو پارٹی میں ایک رائے تھی, اتحادیوں میں ایک رائے تھی کہ ہم اس پارلیمنٹ کا حصہ ہی نہ بنیں. بٹ اٹ واز عمران خان جس نے کہا کہ نہیں آپ جائیں, آپ پارلیمنٹ کا حصہ بنیں, اور جن سیٹوں کے اوپر ریگنگ ہوئی ہے فارم 47 ہے اس کے اندر ہم ٹریبیونلز میں جائیں گے, ہم عدالتوں کے اندر جائیں گے اور ہم آئینی قانونی طریقے سے انصاف لے کر آئیں گے. ہم نے پارلیمنٹ کو بھی تسلیم کیا, ہم پارلیمنٹ کا حصہ بھی بنے عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر. ہم میں سے بہت سارے لوگ نہیں بننا چاہتے تھے, شاید میں بھی نہ بننا چاہتا ہوں, ان لوگوں میں سے تھا جو ہارڈ لائنر تھا, لیکن ہم نے دیکھیں اس چیز کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے, چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے ہم ایک سٹیپ نہیں, ہم 2 3 4 سٹیپ اہیڈ گئے. ہم نے سینٹ کے انتخابات کو تسلیم کیا, ہم نے اپنا اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے انتخابات کو تسلیم کیا. ان ریٹرن ہمیں کیا ملا؟ ہمیں یہ ملا کہ آج بائی الیکشنز کے اندر ہمارا پنجاب کا کوئی کینڈیڈیٹ جلسہ نہیں کر پا رہا. مجھے ہم تمام کینڈیڈیٹس گھوڑے کے انتخابی نشان پر الیکشن لڑ رہے ہیں سوائے 2 حلقوں کے. مجھے جلسے کی اجازت نہیں ہے, کینڈیڈیٹس کو جلسے کی اجازت نہیں ہے. یعنی اگر ہم پازیٹیو سٹیپ اٹھا بھی رہے ہیں اس کا سامنے جواب نہیں آ رہا اور آپ کو لگ بھی نہیں رہا کہ آپ رجسٹر کریں.